اس کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے علاوہ رمضان کے بعد جو ہے اپنی زندگی کو درست کرنا. کہ عبادت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، اللہ صرف رمضان میں موجود نہیں ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے اور ہر وقت آپ کو پکارتا ہے. اور رمضان میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے، یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اس سے جواب دیتا ہوں. لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے. یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھائی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے. مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی ایکسیپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہگار ہو وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں. تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے. اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے. ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں. اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر دے رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے. پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہیں. عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے بس میں مکمل کروں گا، کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں. یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے. اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے. رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے. افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے. عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے، اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے کے لیے کا نہیں ہے. ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے. آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے. تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی. اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھائی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا. ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اور یہی روٹین رمضان سے ملتا جلتا روٹین، ظاہر ہے 100% روٹین تو پورے سال نہیں ہو سکتی، یہ تو رمضان کی خصوصیت ہے، لیکن ملتے جلتے روٹین پہ ہمیں رمضان کے بعد بھی عمل کرنا ہے. کیوں؟ رمضان کے بعد اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر یہ ایک بڑے خطرے کی بات ہے کہ کہیں رمضان کی عبادتیں ہماری ضائع تو نہیں ہو گئی، محنتیں ہماری ضائع تو نہیں ہو گئی.